الدرس في أحوال المؤمنين المخلصين المجاهدين في سبيل الله ومعادهم الفوز في الدنيا والآخرة. سورة التوبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى إلى أن قال طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنيس قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حميد الخياط السلمي سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا. ثم قال سمعت أباك وذكره. اب یہ دو قول ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسجد اسس علی التقوی، اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے. ایک تو سب سے پہلے اسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور دوسرا اس کی تائید میں آخری آیت کا حصہ بھی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو یہ معاملہ جو تھا یہ عام نہیں تھا، اس لیے تو حضور نے ان سے پوچھا نا کہ تمہاری جو تعریف کی ہے اللہ نے، تم کیا پاکیزگی اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ یہاں تھے تو یہود بھی یہاں تھے، کیونکہ یہود جو ہیں کافی قبیلے مدینہ پاک میں تھے. بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں، بنی قریظہ ہیں، یہ بڑے بڑے قبائل تھے جو یہودیوں کے تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے.
اصل ان لوگوں کا مقصد جو تھا نا، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اپنے علماء سے یہ سنا تھا کہ یہ زمانہ ہے ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی پیدائش تو مکے میں ہوگی لیکن وہ ہجرت مدینہ شریف میں کریں گے، اور پھر حضور کی صفات تھیں، علامات تھیں کہ آپ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور یہ بھی علامات میں سے تھا کہ بین کتفیہ، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں علامت ہوگی جس کو کہتے ہیں علامت نبوت۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنی ان کتابوں کے پیش نظر مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو گئے کہ ہم انتظار کریں گے اس نبی المبعوث الخاتم کا، اور اس پر ہم ایمان لے آئیں۔ اور باقاعدہ وہ اسی لیے آئے، اسی لیے یہاں انہوں نے آ کے اپنا مستقل بنایا، بڑے بڑے قلعے بنائے، اور جب کافروں سے ان کا جھگڑا ہوتا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کو کہتے اچھا تم ابھی تو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہو نا، اب زمانہ قریب آ گیا ہے جب اللہ کے نبی آئیں گے، ہم سب اسلام لائیں گے، پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حضور کی بعثت ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا، تو اب ان کے دل میں ایک حسرت اور بغض پیدا ہو گیا کہ انتقلت النبوت من ملد اسرائیل الی اسماعیل، کہ بھی نبوت پہلے ساری بنو اسرائیل میں تھی، جتنے نبی گزرے ہیں بنو اسرائیل میں سے تھے، اور اب تو یہ نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل کے بجائے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو اس بغض سے، حسد سے، عداوت سے انہوں نے انکار کر۔ قرآن نے خود بتایا کہ بغیت و حسد، بغاوت، سرکشی اور حسد، جو نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی۔ یہ بنو اسرائیل جو ہے نا، یاد رکھو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، آپ کا نام حضرت یعقوب بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے، یا بنی اسرائیل، اور جتنے پھر پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی آپ کی نسل میں نبی ہیں، اور اسی طرح اوپر بھی سارے نبی ہیں، آپ کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے ابا ابراہیم بھی نبی ہیں۔ حالانکہ یہ حسد تھا، بھائی اسحاق کی یعقوب اولاد ہے، اسحاق حضور اولاد ہے، حضرت اسماعیل کی دونوں بھائی ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں بھائی ہیں، دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے کسی جھگڑے کی کیا ضرورت تھی لیکن نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اس لیے ایمان نہیں لاتے، ہمارا تو نبوت کا قصہ ہی ختم ہو گیا، اور پھر آپ تو نبی خاتم ہیں، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں کہ ہم امید رکھیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء، یہ سب جانتے تھے، لیکن ضد آ گئی، بس نہیں مان تو نہیں ماننا۔ اب دیکھیں اب بھی دنیا میں یہی حال ہے
کتنے مسائل ہیں جو ضد ہے بس، ورنہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یعنی بلا کسی اختلاف کے، بلا کسی پر اعتراض کے جو میلاد بناتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بس دلیل تو کوئی نہیں، بس ہم محبت میں ملاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نا ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، قرآن میں تو ہے کہ سلام بھیجیے، ایمان تو ہے کہ میلاد بناؤ، وہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ تو ہم نماز میں بھیجتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ صلاۃ و سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے۔ ہر مومن جو نماز پڑھتا ہے وہ تو الحمدللہ نماز میں، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ اور یہ جو عاشق ہیں یہ صرف 12 ربیع الاول کو پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ضرورت ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ثبوت تو نہیں ہے لیکن محبت کی بنا پر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کیا ہے، محبت کی بنا پر دیکھو جی اویس کرنی نے کیا کہ تم بھی کرو، دام توڑواؤ اپنے، صرف اویس کرنی کا نام لینے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس نے عشق میں آ کے اپنے دام توڑ ڈالے تو تم نے کتنے اپنے دام توڑوائے ہیں؟ تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، جو کہتے ہیں حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر حج کا کیا مقصد؟ حضور حج کرنے کے لیے عرفات ہیں یا ہر جگہ موجود ہیں حاضر ناظر ہیں، کیا ضرورت ہے عرفات آنے کی؟ وہ تو ہر جگہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے حضور کو ہر جگہ مان لیا تو معراج کا کیا مطلب؟ ہجرت کا کیا مطلب؟ حج کا کیا مطلب؟ تو دین سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بعض اوقات ضد ہوتی ہے، اور یہی بات ضد تھی یہود میں۔ عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر تھے احبار میں سے۔ بعض لوگ تو انہیں حافظ التورات بھی کہتے ہیں، لیکن حافظ التورات تو نہیں تھے، بہرحال تورات کافی رویات تھی۔ تو انہوں نے جب اللہ نے توفیق دی اور اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے کہا حضور یہ یہودی قوم جو ہے نا میری، یہ بڑا بغض والی اور عیار مکار قوم ہے، میرا ان کے نزدیک ایک بڑا مقام ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے، آپ ان سے پہلے کچھ یہ نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے بلایا ان کے بڑے بڑے لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا کیف فیکم عبداللہ ابن السلام، عبداللہ ابن السلام تمہارے اندر ایک ہے کیا؟ انہوں نے کہا عالم نا، یہ زکام ہے اس لیے بار بار دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، اتفاق سے چھینک آئے تو اس کے لیے حکم ہے کہ کہو الحمدللہ علی کل حال، لیکن زکام کی وجہ سے بار بار آئے تو حکم ہے کہ بتا دو بھی مجھے زکام ہے۔ اچھا یہ بھی اتفاق سے بات یاد آ گئی، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہتے ہو؟ حضور نے فرمایا سنت ہے، لیکن کیوں؟
پھر اتنی لمبی الحمدللہ، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، انہوں نے کہا یہدیک اللہ ویصلح بالک۔ اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی اللہ کی نعمت پر اظہار حمد کیا جائے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے نا، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، شکل بدل جاتی ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے نا۔ تو پھر جب لوٹ آتی ہے تو شکر اللہ، میرا شکر ہے کہ میرا چہرہ بگڑ نہیں گیا، میں اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اب جو ہے نا جی، ایک جدید سائنسی تحقیق بھی آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھینک آنا جو ہے اللہ کی قدرت سے، یہ دماغ کا تنقیہ کر دیتی ہے اور آدمی فالج سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے فالج میں ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں نا، وہ ہلتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں اتنا بڑا فائدہ ہے، تو حکمت تھی نا کہ ہمیں ہمارے آقا نے پہلے بتا دیا کہ کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ بہت ساری تحقیقات آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام علیحدہ بیٹھ گئے، حضور نے پوچھا کیف فیکم؟ عبداللہ علیہ السلام کا کیا؟ انہوں نے کہا عالمنا و ابن عالمنا و ابن عالمنا، وہ تمہارا نسلی عالم ہے، وہ عالم، اس کا باپ عالم، دادا عالم، یہ تو گھرانے ہی علم کا ہے۔ عبداللہ السلام تو بڑا آدمی۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر اتنا بڑا آدمی کلمہ پڑھ کے مجھے نبی مان لے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیوں آپ کا کلمہ پڑھے؟ عبداللہ علیہ السلام اندر سے ظاہر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فوراً یہودی بگڑ گیا، کہنے کہ اچھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آدھا شرنا وابن شر، بڑا برا، میرے کا باپ بھی برا تھا۔ تو یہ قومیں جو ہے نا میرا بھائی، یہ بڑی عیار و مکار ہوتی ہیں، بغض میں آ کے وہ ہر حتیٰ کہ ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ جی ضد بڑی کہ ایمان بڑا، ضد آ جائے نا ایمان چھوڑ دے گا۔ اس لیے وقتہ یہ مدینے میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ جب حضور آئیں گے ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور آپ کے ساتھ ہم پورے کفر کا مقابلہ کریں گے۔ وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اللہ نے فرمایا جب حضور آ گئے تو اب انکار کر بیٹھے، حالانکہ وہ جانتے تھے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے بندے کو اپنی اولاد میں شک نہیں ہوتا، اندھیرے میں بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ یہ جانتے تھے کہ میرا مدنی سچا نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی ہے، امام الانبیاء، لیکن ضد کی وجہ سے یہ اسلام نہیں لے آئے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن السلام سے پوچھا کہ عبداللہ اب تو تم اسلام لے آئے، ہمارے بھائی ہو، ہمارے بڑے قابل احترام ہو، لیکن اسلام لانے سے پہلے جب تم یہود میں سے تھے، ان کے احبار تھے، کیا تم جانتے تھے کہ یہی نبی محمد الخاتم المبعوث مولدہ بمکہ وحجرہ بیثرب، یہی نبی ہے جس کی پیشین گوئی ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے کیا عجیب بات کی، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین نشک فی اولادنا، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کی نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔
بتائے کیسی کتنی بڑی بات کہی آپ نے، میں سن لی نا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہمیں اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میرا نطفہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے نطفہ تو میرا ہو لیکن پانی اور کسی سے بھی درخت کو لگاتی رہی ہو. لیکن حضور کی نبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا. وہ تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تمام کتب سماویہ میں بھی ہے، جس کی اپنے بھی تصدیق کرتے ہیں، بیگانے بھی تصدیق کرتے ہیں. وہ کوہان، وہ منجمین، وہ ستارہ شناس، وہ تو پہلے سے خبر دیتے آ رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ دلیل یہی کمی ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، ورنہ حضور کی مسجد کی شان پہ کم تو نہیں ہے. لیکن مسجد اسس علی التقوی، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ مسجد قباء کے بارے میں، کہ ان کے بعد میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ آباد ہیں جو پسندیدہ پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو، اور اللہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ تعریف حضور نے پوچھا تھا قباء والوں سے کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے دیکھا کہ یہاں یہودی جو ہیں وہ صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. تو لہذا ہم صرف ڈھیلے سے یا مٹی سے نہیں بلکہ پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو حضور ہاں یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے. ورنہ تو حضور کی مسجد بھی شان والی ہے، جلالی شان والی ہے. ایسے یہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تو نبی ہی فرمایا، بعد نے فرمایا وقد قال بأنه مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من السلف والخلف. بہت علماء سلف سے اور خلف سے یہ بھی کہتی ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضور پاک کی مسجد ہے. وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله بن زيد وزيد بن الليثي وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. اور مفسر ابن جریر نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ حضور کی مسجد ہے. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له. اور اس سے یہ دلیل بھی پکڑتے ہیں علماء کہ جو مسجدیں اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، پرانے دور میں نماز پڑھا کرو. فرماتے ہیں وَعَلَىٰ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الصَّالِحِينَ وَالْعِبَادِ الْعَامِلِينَ الْمُحَافِظِينَ عَلَىٰ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ. اور یہ بھی اور علماء نے فرمایا کہ یہ بات بھی مستحب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نماز میں رہیں جو مخلص ہیں، جو پاک رہنے والے ہیں، جو صحیح طریقے سے وضو کرنے والے ہیں. ان کی نماز کے اثرات و برکات و ثمرات جو ہے وہ تم کو بھی حاصل ہوں گے. وقت قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الملك بن عمر سمعت انس سمعت ليسا اما ابا روح يحدث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى يوم الصبح نذرا
نظر من فيها فمن صرف قال إنه بالليس عليها إنه يلبس عليه القرآن إن أقواما منه يصلون معنا لا يحسنون الوضوء. حضور نے نماز پڑھائی اور قرآن بعد میں آپ کو مغالطہ لگتا رہا. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو صحیح نہیں کرتے, ان کے اثرات جو ہیں وہ امام پر بھی پڑتے ہیں. تو اگر ان کی صحبت کا اثر اللہ کے نبی پہ ہو سکتا ہے, ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ نماز ہو جو صحیح معنی میں مومنین ہیں, مخلصین ہیں, صحیح معنی میں وضو کرنے والے ہیں اور نظافت پسند ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں. ان کی صحبت سے نماز جو ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سند سے بھی روایت ہے مالک بن عمیر ان شیب بیروح عن ذی الکلاء انه صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہ فدل هذا انه اکمال الطہارۃ صحیح القیام بالعبادہ. اگر صحیح معنی میں آدمی پاکیزگی اختیار کرے, صحیح معنی میں غسل اور وضو کا خیال رکھے, تو اس کو عبادت کے اندر اللہ آسانی عطا فرما دیتے ہیں. وقال ابو العالیہ فی قولہ تعالی واللہ یحب المطہرین ان الطہور بالماء لحسن وَلَكِنَّهُمْ مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ. انہوں نے کہا یہ جو آیت میں ہے کہ اللہ پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں, پانی سے استنجا کرنا بھی بات ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی یہ ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والے ہیں ان کو اللہ محبوب رکھتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ قال التوبة من الذنوب والطهر من الشرک. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے اور اگر شرک ہے نعوذ باللہ اس سے دور رہے. وقت وقت حدیث مروی ان من طرق فی السنن وغیرها ان رسول اللہ قال لأہل قباء قد سن اللہ علیکم اصل اللہ علیکم فی الطہور فماذا تصنعون. تم کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے. فقالوا نستنجی بالماء, ہم استنجا پانی سے بھی کرتے ہیں. وقد قال حافظ ابو بکر ابو بکر حدثنا عبداللہ بن شبیب حدثنا احمد بن محمد بن عبد العزیز. کرتے ہیں, پھر پانی سے کرتے ہیں, اور